اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دن انشاءاللہ ہم نماز اور روزے اور اس کے مقصد کے اوپر بات کریں گے کہ جیسے ہم پہلے بھی اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو 5 ارکان ہیں وہ 5 بنیادیں ہیں۔ بنیاد میں جب آپ یہ سب ڈالیں گے تو بنیاد کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے، اور عمارت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے، پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، امن دیتی ہے۔ اس لیے اسلام اور سلامتی ہے کہ اسلم یسلم اسلام، جو اس کا روٹ کاز ہے، اس کا مطلب ہے ٹو ایکسٹینڈ پیس، کسی دوسرے تک آپ کا جو سیفٹی ہے وہ پہنچائیں، کسی دوسرے کو محفوظ کریں۔ تو جو ہم میں سے ہر ایک مسلمان جو ایک عمارت قائم کرتا ہے نا اسلام کی، اس نے پھر پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، سیفٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے دنیا کے ہر انسان کو، صرف مسلمان کو نہیں، کیونکہ ہر ایک انسان ہم میں سے ہر ایک مسلمان پوری انسانیت کا ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہم میں سے اکثر نے سنی ہوگی کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے، یا مسلمان کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ اب وہ دوسرے لوگ محفوظ کیوں رہیں گے؟ کیونکہ زبان تو اتنا آسان کام ہے چلانا، جو ہم ہر وقت چلاتے رہتے ہیں اور دن میں 10 دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہنا تھا۔ یا ہاتھ تو چلو کبھی کوئی کم ہی لوگ ہیں جو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ہاتھ سے دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ صرف مار پیٹ کے، جب پیسہ ہم آگے دل لیتے دیتے ہیں اس میں کہیں بےایمانی تو نہیں کر رہے، یا اپنے کام میں کوئی بےایمانی تو نہیں کر رہے۔ تو اسلام نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نے ہم سے جو عمارت کھڑی کرانی تھی، درمیان میں سینٹر میں جو بیس میں ہے وہ ساری پریکٹسز ہیں۔ جو سائڈ پہ ہے وہ اصول ہیں جو ان پریکٹسز سے ہماری لائف میں آئیں گے۔ نماز سے سب سے پہلے میں چاہتی یہ ہوں کہ میں اور ہم سب یہ والی آیت یاد کر لیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، جو ہم کانورسیشن پہلے کر چکے ہیں، ڈسکس کیا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں بلا کے کہتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسیٰ، پھر جب وہ وہاں پہنچ گئے تو آواز آئی موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں جوتے اتار دو، اللہ تعالیٰ نے کہا میں رب ہوں تمہارا، تو پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہیں تو پھر آپ بندے ہیں، جوتے اتار دیں اور پھر بات شروع ہوگی، ادب کا تقاضا ہے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، پس آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے وہ سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے پیارے طریقے سے انسان کو مارجن دیتے ہیں نا غلطی کرنے کا، یعنی کہ اگر ہو بھی جائے گی، اللہ تعالیٰ انسان سے پرفیکشن کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ میں اور آپ ہر ایک انسان سے پرفیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا میرے امی ابو بہت اچھے ہیں لیکن میں یہ تھوڑا مسئلہ ہے، میری یہ والی بہن اچھی ہے لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ اچھا ہے، کیونکہ وہ مسئلہ تو ہمیشہ ہی رہے گا، ہر انسان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمارے 10 کام اگر ٹھیک ہیں تو ایک دو چیزیں ہیں جہاں ہم ساری زندگی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت پیارے طریقے سے انسان کو مارجن دے دیتے ہیں۔ وہ اولی آیت کے لوگوں میں کوئی ایک انسان ایسا ہے جس نے اپنا آپ بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہا صرف رضا کے لیے، کوشش ڈال دیا ہے بیچ میں کہ کوشش کرتے رہو، پرفیکشن نہیں بھی ملی تو کوئی بات نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ، کل ہی ہم آئے ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ پکارے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے وہ فیملی چینج کر دی جہاں سے ورڈ آئے کہ میں تو جواب دیتا ہوں، انسان کوشش کر لے ہمیشہ رسپونڈ کرنے کی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مارجن دے دیا کہ آپ کوشش کریں، موسیٰ علیہ السلام کو کہ کوشش کریں کہ دھیان سے سنیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ابھی ڈرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز ان سے چھوٹ جائے، تو فرسٹ میں آپ کوشش کریں کہ آپ دھیان سے سنیں۔ اور پھر یہ والی آیت، اب آگے والی آیت ہے جو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم سب یاد کر لیں، اور ہمیں یاد ہے کہیں جو ہے نا، جو ہم بناتے ہیں نا وہ پینٹنگز اور کیلیگرافیز، اس طرح کی آیتوں کی ہونی چاہیے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے، جو محبت کے لائق ہے تمہاری، کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم درد میں، تکلیف میں والہانہ دوڑتے ہوئے جاؤ گے اور وہ تمہیں اتنے ہی محبت سے امبریس کر لے گا۔ کوئی نہیں ہے جس کے تم روب میں آ سکو کہ اس کی تخلیق کیا ہے۔ ابھی ہم سورہ فرقان میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا پیرامیٹر بتایا ہے کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی خدا ماننا ہے نا، تو یہ پیرامیٹر پہ سیٹ کر لو، یہ دیکھ لو کہ اس نے تخلیق کیا کیا ہے، پیدا کیا کیا ہے۔ چاہے ہم نے کسی پیر فقیر کو خدا ماننا ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا ہے، سورج چاند کو خدا ماننا ہے، بتوں کو ماننا ہے، تو اپنے چچا تایا کو ماننا ہے، بول کے نہیں لیکن پاور ساری ان کو وہی دے دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ایک پیرامیٹر سیٹ کر لو کہ انہوں نے بنایا کیا ہے، تخلیق کیا کی ہے۔
اگر انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا اور تو پھر تم اس نتیجے پہ پہنچو یہ خود مخلوق ہیں، تو پھر اپنا دماغ استعمال کرو کہ پھر جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ والا چیلنج تھوڑا اور کم کر دیا کہ اچھا زمین آسمان بنانے کا ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، ایک بکھی بنا کے دکھا دیں، اگر نہیں بنائی تو پھر تم لوگ سمجھ جاؤ کم از کم کہ یہ نہیں ہو رہا جو ہم لوگ سب لوگ سوچ رہے ہیں۔ تو یہ والی آیت یاد کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ بس پھر عبادت اور بندگی میری کرنی ہے، پھر کسی اور کا بندہ نہیں بن جانا۔ اب یہاں پہ تو بات چیت ہو رہی ہے، یہاں پہ تو آپ کو یاد رہے گا، اب یہاں پہ ہر وقت تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوئی طور پہ بات کرنے نہیں جا رہے نا۔ اب زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے رہے گی؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، لِذِكْرِي، تاکہ مجھے یاد کر سکو۔ تو میں اور آپ، کیونکہ ہم اکثر پوچھتے ہیں نا، میرا یہ بڑا کامن سوال ہوتا تھا لوگوں سے، کیونکہ میں نے بہت اسٹرگل کیا نماز پڑھنے کے لیے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کوئی بولتا ہے کہ میں شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، یا کوئی بولتا ہے کہ بس عادت سے ہی پڑھتا ہوں، کچھ وجہ نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ہم سب کو ایک کامن وجہ دے دی ہے، اور ہم اگلی بار ہم جب ابھی ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے پڑھنے جائیں تو ہمیں یہ وجہ بہت کلیئر ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نماز ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم انکانشیسلی وہ کام کر رہے ہیں، جتنے انکانشیسلی ہم سانس لے رہے ہیں اور ہم اویئر نہیں ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اتنی ہی انکانشیسلی نماز حصہ بن جاتی ہے۔ ٹینشن بہت ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کے بھی آ گئے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی یاد نہیں آئی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں مجھے یاد رکھنے، اب جو ہم نے بیس ڈالی ہے نماز کی، اس کے سائڈ پہ پلرز کیا کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کے۔ اس کے سائڈ پہ دیواریں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی یاد کی۔ تو جب ایک عمارت کے سائڈ پہ دیواریں اللہ تعالیٰ کی یاد کی ہیں، اور تو پھر انسان کو یاد رہے گا جب وہ اپنے امی ابو سے بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا۔ پھر کوئی اپنے بچوں سے بات کر رہا ہے، کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہے، ہسبینڈ وائف کی آپس کی باتیں ہیں، ساس سسر بہو سے بات کر رہے ہیں، ہر ایک رشتے میں اگر مجھے صرف یہ یاد رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو میں ناراض نہیں کر سکتی اس وقت، تو پھر وہ سارے رشتوں کی جو کانورسیشن ہے وہ بڑی بیلنس ہو جائے گی۔ وہ ہم پھر اتھارٹی کی پوزیشن پہ آ کے کبھی بھی بات نہیں کریں گے دوسرے سے۔ بہت خوبصورتی سے سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ لوگ کیوں بار بار ہاتھ چھڑا کے بھاگتے ہیں اور کیوں غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر پکڑ نہیں آ رہی ہے ابھی، اور ایک دن پکڑ آ جائے گی۔ تو جب تک انسان کو یاد رہے گا، اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ یاد رکھیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی اپنی اس بات سے، کیونکہ اگر کبھی کبھی ہم دوستوں میں بیٹھ کے کچھ باتیں کر سکتے ہیں جو اپنے امی ابو کے سامنے انہی دوستوں سے نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ادب ہے، لحاظ ہے۔ اور پھر ادب اور لحاظ سے نیچے ایک درجہ یہ ہے کہ اچھا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی چیز نہیں روک رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی روک لے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو دو ہی ہے نا، یا امید ہے، محبت ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا، میں تو کہیں کا نہیں بچوں گا۔ تو نماز کا مقصد ہمیں یاد رہے، اور روزے کا مقصد یاد رہے، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں تو پڑھتے رہیں اور روزے رکھتے رہیں اور آخر میں کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور یہ آیت بہت چھوٹی سی ہے، یاد ہو سکتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اور پھر اب ہم وہ والا پیسج شروع کریں گے جو روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ بتائیں۔ ایک ہی دفعہ قرآن پاک میں روزے کو بہت ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور آج ہم صرف اتنی ہی بات کریں گے۔ ابھی ہم نے نماز کا مقصد کیا، نماز کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد رہ سکے۔ ابھی جب میں سوچ رہی تھی نا، میں سوچ رہی تھی کہ اچھا ہمیں نماز میں اللہ تعالیٰ کیسے یاد رہتے ہیں؟ ایک بات ہمیں یاد رہتی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، عظمت والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بات کو میں نے ہمیشہ اونچا رکھنا ہے۔ پھر نماز ہمیں یاد کراتی ہے الحمدللہ، شکر اور تعریف اللہ کی ہے ہر سچویشن میں، چاہے میں جتنا بیمار ہوں، چاہے جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، چاہے زلزلے آ رہے ہیں، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور بہت برے برے کام ہو رہے ہیں، تب بھی آپ کو ان سب میں سے شکر اور تعریف نکالنی ہے۔ الحمدللہ یاد رہے، سبحان اللہ یاد رہے۔ بیسک نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات بتائی ہیں نا، وہ اصل میں نماز کا ہی خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، نماز پوری یہی سکھا رہی ہے، یہی یاد کرا رہی ہے، بار بار انہی باتوں کی ری انفورسمنٹ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ بھوک پیاس مقصد نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کلیئر ہو جائے، نماز میں اوپر نیچے اٹھنا بیٹھنا مقصد نہیں ہے، یہ کلیئر ہو جائے۔ اس کے پیچھے ایک روح ہے، ایک مقصد ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا کوئی مطلب یاد ہے؟ ویسے ہم نے 2-3 دفعہ ابھی تک ڈسکس کیا تھا۔
جیسے اللہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ سے اب کی پریزنس سے اویئر ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب میں اور اللہ تعالیٰ کیونکہ دیکھ رہے ہیں تو پھر اب میں ناراض نہیں کر سکتا, تو ہر وہ ایکشن لینا جو مجھے بچا لے. تقویٰ کہتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا واقعی نا کہ بچا لیں اللہ تعالیٰ میں عذاب النار سے, تو تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. بچنے کے لیے آپ جو بھی میجر لیتے ہیں اس کو تقویٰ کہتے ہیں. نہ روزے کی حالت میں روزہ کیسے تقویٰ سے کھاتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر روزے دار کو تقویٰ نہیں آ جائے گا, لعلکم ہو سکتا ہے آ جائے, اس کو آ جائے گا جس نے دھیان سے روزہ رکھا ہوگا, جس نے کھانے پینے سے پہلے یہ سوچا ہوگا کہ میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کل ہی ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ قیامت والے دن کو یہ انسان بہت پچھتا رہا ہوگا کہ میں امیدوں پہ پورا نہیں اترا اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں. کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ غیر حاضر تھے اور پھر مجھے یاد نہیں رہا, کہ اللہ تعالیٰ تو موجود تھے اور پھر مجھے کیسے یاد نہیں رہا, کہ میں نے امیدوں پہ پورا ہی نہیں اترا, یعنی کہ جتنا سٹینڈرڈ تھا میں تو اس سے بہت نیچے آ گیا. تو تقویٰ بہت بڑی ڈیل ہے قرآن پاک کے اندر. ہم یہ اب جب دیکھیں نا طلاق کے جتنے بھی پیسیجز ہیں, بار بار آپ کو ایک ہی ورڈ ملتا ہے, یا شادی کے بھی ایون پیسیجز ہیں, واتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, واتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. کیوں اختیار کرو؟ کیونکہ ابھی آپ اتھارٹی کی پوزیشن میں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تب یاد رکھنا ہے کہ نہیں پوچھنے والا ہے, اور تب یاد رکھنا ہے کہ کوئی ایک اتھارٹی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے. کیونکہ شادی سب سے زیادہ جو ہم کسی کے حقوق سلب کرتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں نا, ناانصافی ہوتی ہے کسی کے ساتھ, تو اس رشتے میں ہوتی ہے. اور بار بار جب آپ قرآن پاک دیکھیں تو وہاں پہ تقویٰ کا ذکر ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, پریزنس میں اللہ تعالیٰ کا ہے, ابھی یہاں موجود ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا. اور پھر قرآن پاک شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدن ہدایت ہے. اب یہ نہیں کہا سب کے لیے ہدایت ہے, للمتقین تقویٰ والوں کے لیے, کہ جو اس مائنڈ سیٹ سے آئے گا کہ میرے اوپر کوئی اتھارٹی اور میں نے اسے ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا, اس سے ہی قرآن پاک ہدایت دے سکے گا. ورنہ تو پھر بے تحاشا دنیا قرآن پاک پڑھ رہی ہے اور اس کے باوجود اگر اتنا سب کچھ برا چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس پیرامیٹر کے اوپر ہم پورے نہیں اترے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ان ساری عبادات کے پیچھے جو روح ہے اور جو اصول ہے وہ سمجھ آ جائیں. آئندہ ہم نماز پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیونکہ دن بھر میں ہم بھول جاتے ہیں نا, کہ دن بھر میں ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اچھا میں نے ایسے بات نہیں کرنی تھی, یہ نہیں کہنا تھا, یہ نہیں دیکھنا تھا, یہاں نہیں جانا تھا, یا یہ بےایمانی نہیں کرنی تھی, بددیانتی نہیں کرنی تھی. اور پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد رکھو میں ہی ذات بڑی ہوں, چاہے تم جتنے بھی تمہیں اختیارات جتنے بھی دے دیے گئے ہوں, غلطیاں تم سے جتنی بھی ہو گئی ہوں, لیکن یاد رکھو کہ پرفیکٹ ذات میری ہی ہے. اپنے آپ کو مارجن بھی دیتے رہو غلطی کا, کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم ایک دو ہفتے اس کے گلٹ میں ہی گزار دیتے ہیں, یا جتنی بڑی غلطی ہے ایک دو سال بھی نکل سکتے ہیں اس کے گلٹ میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, جتنی جلدی ہو سکے سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو معاف کرے, پھر ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے قابل ہوگا. اگر ہم نے اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کیا تو شیطان کامیاب ہو جائے گا ہمیں یہ یقین دلانے میں کہ تم کسی قابل نہیں ہو اور تم معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی رہے. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ اختیار کرنا. اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مطلب کہ ابھی ہمارے پاس اتھارٹی ہے تو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا. اللہ تعالیٰ کو اگر بہت سادہ الفاظ میں کہیں تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچنا, کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں. بچنا کس بات سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے, ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں. ہم جتنے بھی روزے رکھیں, جتنی بھی نمازیں پڑھیں, اس میں مقصد بڑا کلیئر ہو. مقصد اور بھی بہت سارے ہیں, بیسک آج کے لیے صرف ایک مقصد, نماز کا مقصد یاد دہانی اور روزے کا مقصد تقویٰ. السلام علیکم.